اللہ چاہتے ہیں کہ تم میری خاطر خواہشات کا گلا گھونٹو. یہ جو جہازوں کے پائلٹ ہوتے ہیں نا, ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں نے بہت سارے پائلٹوں سے انٹرویو لیا کہ بھئی کیوں آپ لوگ کو روزہ نہیں رکھنے دیتے. وہ کہتے ہیں جب روزہ رکھتا ہے نا انسان, تو روزے میں طبیعت انسان کی ڈھیلی ڈھیلی سی ہوتی ہے. یہ ہوتا بھی ہے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں عصر کے وقت میں ہم کیسے ڈھیلے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی بھی چیز میں لطف اور مزہ نہیں رہتا. انہوں نے کہا پائلٹ کے ساتھ کیونکہ بہت ساری زندگیاں ہیں تو اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے. تو میرا مقصد ابھی یہ بتانا نہیں ہے کہ پائلٹ ایسا کرتے نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ انسان کئی گھنٹے تک جب نہ کھائے نہ پیے تو اس کی لائف بورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کے لیے بوریت میں ڈال دیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ مادہ پرست لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, تبھی بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ہم کام نہیں کر پاتے, ہم محنت نہیں کر پاتے, ہم بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. وہ تھوڑی سی ٹینشن اٹھاتے ہیں اور اپنی لائف کو پہلے سے زیادہ اچھا بنا لیتے ہیں. تو رمضان کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے, جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو. دیکھیں جب ہم کسی سے ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ بچہ لاڈ پیار میں بگڑ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے 2 بچے, ایک کو ماں باپ زیادہ پیسے نہیں دیتے, ایک اعتدال میں دیتے ہیں, اور ایک بچے کو جب وہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں. ماں باپ کا خیال یہ تھا جس بچے کو ہم لاڈ پیار میں پال رہے ہیں, اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت نیک بچہ بنے گا, یہ بہت نیک بنے گا کیونکہ اس کی ہم ہر خواہش پوری کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ نیک بنتا ہے یہ بگڑ جاتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے. وہ تو ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. ہماری پورے سال ہر خواہش پوری ہوتی ہے, ہر خواہش ہماری پورے سال پوری ہوتی ہے. اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے اللہ نے ہمیں حکام دیے ہیں, نظر کی حفاظت ہے, سود نہیں کھانا, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, نماز کی پابندی ہے 5 ٹائم. تو جب اللہ دیکھتے ہیں نا یہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو اللہ ہم سے کچھ وقت کے لیے ایک ایسی نعمت چھینتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مرغوب ترین نعمت ہے, جس کو کھانا اور پینا کہا جاتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا. آپ کی کوئی بھی خواہش اگر چھوٹ جائے آپ سے, پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کام میں دل نہ لگے. آپ کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ گھنٹوں تک کھانا پینا نہ دیا جائے اور پینا بھی چھین لیا جائے آپ سے, ڈاکٹر لوگ آج کل فاسٹنگ کا کہتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں لیکوڈ لے سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پانی پی سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں, چائے پی سکتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر رمضان میں ہمیں صرف آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو پورا مہینہ روزہ ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. ایک آدھا کپ, ایک گھونٹ کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر صرف صبح 8 بجے آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو ناشتے کا لک تو آ جاتا نا, تھوڑا سا اسی سے تسلی ہو جاتی, تھوڑا سا لک آ جاتا ناشتے کا. وہ لک لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن, یہ آسان نہیں ہے. 11 12 13 پورا مہینہ آپ اگر گنتی گننا شروع کریں, عام دنوں میں آپ ایک روزہ رکھنے کی کوشش کریں, کس قدر ٹینشن ہوتی ہے, انسان سوچتا ہی رہتا ہے. وہ تو جس قوم سے ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا عام دنوں میں, اس کو اللہ اچانک پورے مہینے کے روزوں کا حکم دے دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے ہمیں حکمت بتائی ہے. حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنے نفس پہ اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو, تمہاری بریکیں مضبوط ہو جائیں. جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں میں قوت ارادی بہت کمزور ہو جاتی ہے, وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نوجوان بہت سے دیکھے ہوں گے نا, یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, یار میں یہ بننا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا, میں پیسے کمانا چاہتا ہوں کمایا ہی نہیں جاتا. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بریک شو تھے نا, وہ کیا ہو جاتے ہیں,
وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی نا, یہ خوب سمجھ لیں, وہ قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ان ٹانگوں سے چلیں گے نہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں چلنے کی صلاحیت ختم. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ویٹ نہیں اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ختم. تو خوب سمجھ لیں, اسی طرح اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرولنگ سسٹم آہستہ آہستہ ڈھیلا ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے آسان زبان میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو سکون کی زندگی چاہتا ہے نا, وہ اپنی خواہشات پوری نہ کرے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن اس کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھے. وہ کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو زندگی میں سکون آئے گا, ورنہ پوری کرتے رہیں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے. آج دیکھیں, پہلے زمانے میں مسائل کم نہیں تھے, زیادہ تھے. پہلے زمانے میں غربت زیادہ تھی, پریشانیاں زیادہ تھیں, خودکشیاں بہت کم تھیں. اور آپ سروے کریں, اس زمانے میں پہلے کی نسبت خوشحالی بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے زمانے میں اس لائٹ میں بیٹھ کے آپ اس ٹائم پہ کوئی بات کر سکتے تھے کسی کے ساتھ؟ اگر میں آج سے 100 سال پہلے اتنے سے مجمع سے خطاب کر رہا ہوتا تو مجھے 4 گنا زیادہ آواز میں گلا پھاڑ کے کرنا ہوتا, کیونکہ مائک ایجاد بولے نہیں ہوا تھا. مائک ایجاد نہیں ہوا تھا. اندھیرا ہوتا, چراغ لے کے بیٹھے ہوتے اور 2 بندے اس چراغ کو ہوا سے بچا رہے ہوتے بیٹھے. تعیش تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس زمانے میں. لیکن جتنے اس زمانے میں سٹریس اور ڈپریشن اور خودکشیوں کی کیسز ہیں, یہ پہلے آپ اپنے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو خواہشات ساری پوری ہونے سے بھائی زندگی میں سکون نہیں آتا. خواہشات کو لگام دینے سے سکون آتا ہے. کچھ لگام دیں گے تو پھر دیکھیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر افطاری کا مزہ آتا ہے نا, کھانے کا بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو جب وہ افطار کرتا ہے, اور ایک خوشی یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے روزے کا اجر میرے لیے آخرت میں رکھ دیا. تو رمضان میں روزے تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ رکھیں گے, لیکن میرا مقصد ابھی روزے کی ترغیب دینا نہیں ہے. میرا مقصد ابھی یہ ہے کہ جس کام کے لیے روزہ ہم سے رکھوایا جاتا ہے نا, اس کام کو بھی فوکس کریں. وہ ہے ہماری کنٹرولنگ پاور کیا ہو جائے, بڑھ جائے. دیکھو, ڈاکٹر جب آپ کو کوئی دوا دیتا ہے نا, تو وہ دوا میں آپ کی کوئی بھی نیت ہو, وہ دوا اپنا کام کرے گی. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کو بخار ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 2 گولی پیناڈول کھا لیں. آپ نے نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں پیناڈول سے کہ میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے, تو اس نیت کا کوئی فرق اثر پڑے گا؟ بھائی وہ جا کے کس کا وہ سر کا درد, وہ پیٹ کا قبض ٹھیک, آپ کو قبض بھی تھا, آپ نے 2 گولی کھائی کہ بھائی ڈاکٹر نے تو اس دی ہے کہ سر درد صحیح ہوگا, لیکن میں نیت کرتا ہوں میں یہ گولی اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا قبض ختم ہو جائے, تو ہو جائے گا ختم. بھائی وہ دوا جس کام کے لیے بنی ہے نا, وہ وہی کام کرے گی. لیکن جو روحانی دوائیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, جیسے نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے روکتی ہے. روزے کے بارے میں کہا کنٹرولنگ پاور کو بڑھا دیتا ہے روزہ. تو یہ جو روحانی دوائیں ہیں نا, جو ہمیں اندر سے ہماری الائٹمنٹ کو صحیح کرتی ہیں اور ہمیں ٹھیک کر دیتی ہیں, تو ان میں جب تک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت نہیں ہوگی, دوا اثر بولے نہیں کرے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصوم الا الجوع, بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو نیند قربان کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا کہ روزہ تو ثواب تو مل جائے گا روزے کا, لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہونے کا مطلب جو روزے کا مقصد تھا, جس کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا, وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہی نہیں اس چیز کو حاصل کرنا, ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے. تبھی آپ دیکھیں نا, رمضان سے پہلے جو حالت ہوتی ہے, مجال ہے کوئی 180 ڈگری میں سے 1 ڈگری میں بھی کمی آئی ہو. جیسا رمضان سے پہلے بالکل 100% رمضان کے بعد ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے آدمی, خواتین بھی اور مرد بھی. بلکہ اعتکاف میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہو جاتے ہیں کہ
کہ اب عید کے بعد ہم نے کیا کیا ڈرامے کرنے ہیں ہم نے جا کے. اس کی پہلے سے پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں. خاتون نے مجھے دبئی سے فون کیا, کہا کہ میرے شوہر رمضان میں نیک بن جاتے ہیں اعتکاف میں خاص طور پر, تو وہ ٹی وی کی کیبل شیبل نکال کے جاتے ہیں اعتکاف میں اور کہتے ہیں کہ میں خود نہیں فون کروں گا کیونکہ میں اعتکاف میں آخری دن ہوگا, میرا اعتکاف خراب نہ ہو جائے, تم خود خیال کرنا. ابھی تو کیبل کا دور نہیں ہے, 10-12 سال پرانا واقعہ یہ, تو تم خود اس کا خیال کرنا جب میں عید کے دن آؤں گا تو کیبل لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس دن میں آؤں گا نا, اس نے کہا کہ میں بولوں گا نہیں اپنے منہ سے فون کر کے بیگم وہ ڈرامہ لگا دو یا فلم لگا دو, میں بولوں گا نہیں, بولوں گا تو میرا اعتکاف خراب نہ ہو جائے. تو میں جانے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ خود سوچنا کہ اب کیا کیا ہوگا عید کے دن. تو ظاہر ہے ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے بدلنے کی, تبھی تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, چینج ہونے کا نام لے ہی نہیں رہے, سیکھتے بھی نہیں. میں وہ باہر ملکوں میں جب سفر ہوتا ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے جب جیپنیز کو دیکھا نا, وہ اتنے دبلے دبلے پتلے پتلے اور سارے ماشاءاللہ ہینڈسم اسمارٹ, جب میں ادھر آیا تو میں نے یہاں بہت سارے لوگ دیکھے کچھ تو نیچرلی اللہ نے ان کا وزن زیادہ دیا ہوتا ہے, وہ تو صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو کھانے کی اسپیڈ ہے لوگوں کی اتنا زیادہ, صبح بھی کھا رہے ہیں, دوپہر بھی کھا رہے ہیں, شام بھی کھا رہے ہیں, رات بھی کھا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہے نہیں. مجھے خیال ہوا کہ یار وہ غیر مسلم قوموں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے کھانے پر, ہم لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا. ہمارے تیجے کے کھانے الگ, 40ویں کے کھانے الگ, میلاد شریف کے کھانے الگ, دیگوں کے, یعنی اتنی قسموں کے کھانے اسلام میں داخل کر لیے. حالانکہ اسلام میں روزہ ہے, کھانا صرف ولیمہ پہ ملتا ہے ہمیں, بقرعید, عید اور ولیمہ اور عقیقہ, یہ 4 کھانے تو ہمیں ملتے ہیں اسلام میں. اس کے علاوہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کھلانا تو سنت ہے, کھانا کہیں بھی نہیں ہے. 4 کھانے ملتے ہیں اسلام میں, ایک ولیمے کا کھانا نبی نے, ایک عقیقہ جب بچہ پیدا ہو جائے, اور تیسرا کھانا ہے عید کا, چوتھا کھانا ہے بقرعید, 5واں مذہبی کھانا جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں کس قدر کھانوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو اسلام جو آپ سے خواہشات چھڑوا رہا ہے, اسی کو ہم نے خواہشات پورا کرنے کا مذہب بنا دیا. تو جب کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ نہیں مفہوم, کہ اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی خرابی ہے. اپنی زبان پہ اس امت کو کنٹرول بولیں نہیں ہو. آج نظر آ رہے ہیں حلیم کے, محرم کے حلیم کے کھانے الگ ہیں, یعنی ایک تو ہم نے زیادہ کھایا بھی اور اوپر سے لیبل کس کا لگا دیا ہم نے اس پہ, اسلام اور مذہب کا لیبل لگا. ہمیں یاد ہے چھوٹے بچے تھے نا, 30-40 دن چلے جایا کرتے تھے, کچھ لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے تو کہتے تھے یہ بڑا مبارک کھانا ہے, اس کو خوب تسلی سے کھانا چاہیے. تو کانسیپٹ ہی جب میرے بھائی کلیئر نہیں ہوگا پھر انسان نہیں بن سکتا. ایک حدیث ہے, ہمارے استاد بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم حدیث پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. اب آپ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو آپ نے اس حدیث کے عربی الفاظ پہ تحقیق شروع کی, زبر زیر پیش لگا دیا اس کے اوپر, اس کی سند کی تحقیق کی کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے, اور پھر آپ نے اس پہ 1 گھنٹہ لیکچر تیار کیا, اس حدیث کی شروحات تلاش کی کہ کن صورتوں میں پڑوسی کو کھلانا واجب ہے, کن صورتوں میں پڑوسیوں کو کھلانا مستحب ہے, کن صورتوں میں پڑوسیوں کو کھلانا مکروہ ہے. فقہی احکام پہ پورا لیکچر لکھ لیے. انہوں نے کہا اس پوری تقریر کا اور اس پوری لیکچر کا پڑوسی کو ٹکے کا بھی فائدہ بولے نہیں. کیا کہنے لگا کوئی فائدہ ہو اس پڑوسی کو؟ حدیث کا منشا یہ تھوڑی تھا کہ اس پہ اتنی لمبی تقریر ہو اور اس پہ اتنی بحث. حدیث کا منشا تو یہ تھا کہ پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے, وہ پھر بھی بھوکا ہے, اور آپ اس حدیث پہ شروحات لکھتے چلے جا رہے ہیں.
تو ہماری زندگی میں تحقیقات بہت ہیں. آپ کسی کو بھی، اور پاکستان میں تو ہر شخص ہر فیلڈ کا ماہر ہے. بٹھا دیں آپ یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں پھر کیسی کیسی تقریر ہے. عملی لحاظ سے کیا ہے، کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے، علم بھی صحیح نہیں ہے، اور عمل میں بھی کیا ہے، زیرو. تو روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جو پیغام دیتا ہے کہ اسلام خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. یہ میسج ملتا ہے روزے میں. اور سب سے محبوب ترین خواہش انسان کی وہ کھانا پینا ہے. تو اللہ نے سب سے محبوب ترین خواہش چھڑوا کے بتایا کہ اس خواہش کو چھوڑو گے تو خواہشات کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو اسی پہ اگر کنٹرول نہیں ہے، ہمیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا زبردست واقعہ بتایا کہ ایک صاحب تھے، ان کو کسی کمپنی میں نا مینیجر کی جاب لگ گئی. اچھا، وہ ان کے والد صاحب اس کو کہتے تھے بیٹا تو اعتدال سے کھایا کر. وہ پوری دیگیں کھا جاتا تھا. تو وہ کیا ہوا کہ جب اس کی جاب لگی ہے نا، مینیجر بنا ہے، تو ابا نے بعض دفعہ ایک جملہ انسان کی زندگی تبدیل کر دیا. تو وہ آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا مجھے کمپنی نے مینیجر بنا دیا اور میں اتنے لوگ کنٹرول کروں گا. انہوں نے کہا جس کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو وہ بات وہ دل پہ لے گئی اور پھر اس نے اپنے منہ پہ کنٹرول کر لی. تو اسلام جو ہم سے خواہش چھڑواتا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر خواہشات پوری کرنے کے بجائے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا